السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل یعنی سچ ڈیجیٹل۔ آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ سچ کے ساتھ جڑے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے ایران کے خلاف وسیع پیمانے پر نفسیاتی جنگ کا آغاز۔ ایران کے رہبر نے امریکہ کو خبردار کر دیا ہے۔ اسرائیل کے خلاف عالمی بیداری، جبکہ بلوچستان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ میں افسوسناک خبر کے حوالے سے شروعات کروں گا۔ ایک بار پھر میرے ملک کے میرے معصوم بچوں کو، پھول جیسے بچوں کو لہو لوہان کر دیا ہے دہشت گردوں نے۔ اور اس وقت اگر بلوچستان کی بات کی جائے، ضلع خوزدار میں جو افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پایا ہے، ایک سکول جو بس تھی اس کو دہشت گرد نے نشانہ بنایا۔ ثانیہ خوزدار کے علاقہ جو ہے یہ آتا N25 نیشنل ہائی وے پر پیش آیا، جب APC یعنی آرمی پبلک سکول اور مقامی ذرائع یعنی یہ وہی سکول ہے، آپ کو یاد ہوگا 2016 میں جب اسی طرح معاملہ ہوا تھا، میرے خیال میں 2014 تھی یا اس قسم کے لگ بھگ ٹائم تھا، 16 نومبر تھا معذرت کے ساتھ۔ تو اب ایک بار پھر وہی دھماکہ جس میں 40 بچے سوار تھے، اچانک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور اس دھماکے میں جو ہے جس کے نتیجے میں 5 بچے موقع پر شہید ہو جاتے ہیں۔ ویسے بس سے جو اللہ کرے میرے بچے جو ہیں یہ ہم سب کے بچے ہیں، یہ اس قوم کے بچے تھے، اللہ کرے کہ بچے ہوں، کیونکہ جو بس کی حالت اس میں مجھے نظر نہیں آتا۔ اگر 40 بچے ہیں تو اللہ نہ کرے کہ سب کی ڈیتھ ہوئی ہو، لیکن کچھ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ابھی تک جو ہمارے پاس عدد و شمار ہے وہ یہی کہی جا رہے ہیں 35 بچے شدید زخمی ہیں۔ واقعے کے فوراً بعد ریسکیو ٹیمیں جو ہے وہاں پہ پہنچی اور انہوں نے زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا۔ سنگین حالات کی زخمی انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق کئی بچوں کی حالت تشویشناک ہے۔ شاہدین کے مطابق دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ بس کے شیشے چکنا چور ہو گئے۔ دھماکے کی نوعیت تاحال واضح نہیں ہو سکی، تاہم کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ ہو سکتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز جو ہے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، سرچ آپریشن شروع کر دی گئی اور بدامنی کا شکار جو ہے وہ دیکھیں بلوچستان میں سچویشن دن پہ دن خراب ہے۔ آرمی چیف صاحب کہتے ہیں کہ 1500 لوگ ہیں۔ میں چاہتا ہوں آرمی چیف صاحب سے میری گزارش، اب تو آپ فیلڈ مارشل بھی بن گئے ہیں، تو ان 1500 لوگوں کا علاج کریں جو ہمارے بچوں کو مروا رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، جو زیادتی کر رہے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ اس وقت ایران کی خبر رساں ایجنسی جو ہے تسنیم نے بتایا ہے کہ مغربی ذرائع ابلاغ جن میں رائٹر اور CNN اور N جو ہے وہ شامل ہے، ایرانی رہبر علی خامنائی جو ہے ان کے حالیہ جوہری پروگرام سے متعلق بیان کے بعد وسیع پیمانے پر نفسیاتی جنگ چھیڑ دی گئی ہے۔ تسنیم کے مطابق اس کا مقصد عوامی رائے کو گمراہ کرنا ہے اور جنگ کے امکان اور سفارتی دباؤ کا تاثر دے کر دباؤ میں اضافہ کرنا ہے۔ تسنیم کے رپورٹ کے مطابق یہ میڈیا مہم خامنائی کے اس خطاب کے فوراً بعد سامنے آئی جو منگل کے روز انہوں نے کیا تھا۔ خطاب میں رہبر نے کہا کہ ایران جو ہے وہ یورینیم کی افزودگی کا عمل جاری رکھے گا اور وہ بیرونی دباؤ کو قبول نہیں کرے گا۔ خامنائی نے اس خطاب میں کہا کہ مخالف فریقین کو خبردار کرتا ہوں، ان کو یہ کہتا ہوں کہ ہم ایران کو جو ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم ایران کو افزودگی کی اجازت جو کہتے ہیں کہ نہیں دیں گے، محض بے بنیاد بات ہے۔ کسی کو کسی کی اجازت کا انتظار ہی نہیں ہے، بھاڑ میں جائے۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ بڑا بہادری والا رہبر نے جو بیان دیا ہے، بڑا تگڑا جگرا چاہیے اس کے لیے۔ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ CNN نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ امریکہ اور اسرائیل حکام کے حوالے سے رپورٹ بھی دی کہ اسرائیل ایرانی جوہری تنصیبات ہر ممکن حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ سال 2015 کے جوہری معاہدے کے دوران مذاکرات کار جو رہنے والی وینڈی شیرمین ہے، اس نے رائٹر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایران نے یورینیم کی افزودگی پر اصرار کیا تو جنگ کا امکان بڑھ جائے گا۔ تسنیم ایجنسی نے انہیں مغربی رپورٹروں کو نفسیاتی طور پر میڈیا کا حربہ قرار دیا۔ اب ظاہر بات ہے ایک دباؤ تو ڈالا جاتا ہے، اور دباؤ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی دباؤ کسی نہ کسی سے بنائے، لوگوں پر نفسیاتی وار کو کریٹ کریں، نفسیاتی عمل اتنا تیز کیا جائے کہ لوگ ڈر خوف زدہ ہو جائیں اور لوگ کہیں کہ بھیا اب یہ معاملہ رکنا چاہیے، تھمنا چاہیے۔ لیکن ریپر کے یعنی انہوں نے جو بیان دیا وہ انتہائی خطرناک ہے۔ ظاہری بات ہے اسرائیل کی خواہش ہے کہ وہ کس نہ کس طریقے سے ایران پر جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے، وہ جوہری تنصیبات پر بار بار اٹیک کرنے کی بات تو کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران ایسا چھوٹا موٹا ملک تو ہے نہیں جس پر آپ حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیں۔ ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے، وہ بھی لڑنے کو تیار ہیں۔ اور پھر رہبر کا جب بیان آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ معاملات اس قدر وہ
کو انہوں نے سنجیدہ لی ہیں کہ ایران ہر قسم کی لڑائی سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، اور ظاہری بات اسرائیل پر 2 دفعہ حملہ وہ کر چکا ہے، ورنہ کسی میں مجال نہیں کہ اسرائیل کے خلاف بیان دے دے، وہ اسرائیل پر حملہ کر چکا ہے، اور اسرائیل میں اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھیا آپ کب حملہ کرو گے۔ فرانس، برطانیہ اور کینیڈا کے حالیہ بیان کے بعد عالمی بیداری کی نئی لہر پیدا ہوئی ہے۔ یہی ملک جنگ کے آغاز میں اسرائیل کے حامی تھے، مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اسرائیل علی فوجی کارروائیوں کی ناکامی واضح اور غزہ سے آنے والی ویڈیو تصاویر خبروں نے صورتحال کی اصل تصویر کو دنیا کے سامنے رکھی، تو عوامی اور داخلی دباؤ کے باعث ان ممالک کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی پڑی۔ یہ بین الاقوامی برادری کی اجتماعی بیداری ہے جو اسرائیل کے دائیں بازو کی شدت پسندانہ اور تشدد پر جو ہے رویے شدید حیرت زدہ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بھئی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اتنے آسانی سے جو ہے دنیا بھی یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے، اور دنیا بھی اس وقت سارے معاملات کو بڑے قریب سے دیکھ رہی ہے کہ دنیا میں یعنی غزہ میں جو غزہ کے خلاف تھے آج وہ غزہ کے حق میں ہے۔ میں نے کل اس پہ بات کی تھی، کینیڈا، مختلف ممالک، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ بیداری ہے، عوام کے اندر بیداری آنا، مختلف ممالک کے اندر بڑی بیداری آنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھئی صاحب لوگ دنیا کیسے اس ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ بھئی میں تو بات کرتا رہا ہوں، ابھی بھی مجھے فرق نہیں پڑتا ہے، مجھے بہت نقصان اٹھا لیکن مجھے اچھا لگتا ہے، آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ آپ لوگ سن رہے ہیں، تو ریزسٹنس کسی نہ کسی طریقے سے زندہ ہے۔ افغانستان اور چین، پاکستان کے وزارت خارجہ بیجنگ میں سیفری کی ملاقات ہوئی ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار، چین کے وزیر خارجہ وانگ پیو اور افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان منطقی بیجنگ میں سیفری کی ملاقات انہوں نے کی ہے۔ وزارت خارجہ پاکستان کے مطابق بیان میں کہا گیا کہ تینوں ممالک نے بیلٹ اینڈ روٹ جو انسٹیٹیوٹس ہے یعنی انیشیٹو ہے، معذرت کے ساتھ یہ لفظ ایسا لکھا تھا تو میں نے انسٹیٹیوٹ بولا، یہ انیشیٹو ہے، اس کے تعاون کو مزید گہرا کرنے اور جاننا پاکستان اکنامکس کوریڈور کو پاکستان تک وسیع یعنی افغانستان تک وسیع کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ چھوٹی خبر نہیں ہے، آپ سمجھیں گے چھوٹی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ وزرائے خارجہ نے دہشت گردی کے خاتمے اور خطے میں استحکام و ترقی کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ 6واں سیفری کی وزرائے خارجہ اجلاس جلد اور باہمی طور پر مناسب وقت پر ہوگا اور کابل میں منعقد کیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ صورتحال ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی کابل اگر افغانستان، پاکستان، چائنا قریب آ رہے ہیں تو پھر تکلیف ہوگی کئی ممالک کو جو نہیں چاہتے ہیں کہ ون بیلٹ روٹ یا یہ سارا کچھ سی پیک روٹ یہ چیزیں بن جائیں، کیونکہ اگر یہ بنیں گی تو گرم پانیوں تک معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں گے۔ بہرحال دوستوں، اب تک کے لیے اتنی، بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔